ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو تین دن پہلے 12 ربیع الاول تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ دن مسلمانوں کا ایک حصہ بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے. پاکستان میں بھی، بلکہ بر صغیر میں بعض بڑا اہتمام کرتے ہیں. بعض لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں، احمدیوں سے بھی پوچھتے ہیں، جو ہمارے معترضین ہیں، مخالفین ہیں. ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ احمدی کیوں نہیں یہ دن اہتمام سے مناتے. اس بارے میں آج میں کچھ کہوں گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے، جس سے واضح ہوگا کہ اصل میں احمدی ہیں جو اس دن کی قدر کرنا جانتے ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے پہلے میں یہ مولود النبی ہے، یہ کب سے منانا شروع کیا گیا، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ بھی بتا دوں. مسلمانوں میں بھی بعض فرقے میلاد النبی کے قائل نہیں ہیں. اسلام کی پہلی 3 صدیاں جو بہترین صدیاں کہلاتی ہیں، ان صدیوں کے لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت پائی جاتی تھی وہ انتہائی درجے کی تھی، اور وہ سب لوگ سنت کا بہترین علم رکھنے والے تھے. اور سب سے زیادہ اس بات کے حریص تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی پیروی کی جائے. اس کے باوجود تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کسی صحابی یا تابعی جو صحابہ کے بعد آئے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا تھا، ان کے زمانے میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملتا. وہ شخص جس نے اس کا آغاز کیا، عبداللہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن محمد بن عبد القدا تھا.
عبداللہ بن محمد بن عبداللہ قدا، جس کے پیروکار فاطمی کہلاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی باطنی مذہب کے بانیوں میں سے تھا۔ باطنی مذہب یہ ہے کہ شریعت کے بعض پہلو ظاہر ہوتے ہیں، بعض چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی اپنی یہ تشریح کرتے ہیں۔ ان کے دھوکے سے مخالفین کو قتل کرنا، مارنا بھی جائز ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور بے انتہا بدعات ہیں جو انہوں نے اسلام میں داخل کی ہیں، انہی کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں۔ بس سب سے پہلے جن لوگوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب شروع کی وہ باطنی مذہب کے تھے، اور جس طرح انہوں نے شروع کی وہ یقیناً ایک بدعت تھی، اور مصر میں ان کی حکومت کا زمانہ 362 ہجری بتایا جاتا ہے۔ تو اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری دن مقرر کیے، منائے جاتے تھے، جو یوم عاشوراء ہے، میلاد النبی ہے، میلاد حضرت علی ہے، میلاد حضرت حسن ہے، میلاد حضرت حسین ہے، میلاد حضرت فاطمہ الزہرا ہے، رجب کے مہینے کی پہلی رات کو مناتے ہیں، درمیانی رات کو مناتے ہیں، شعبان کے مہینے کی پہلی رات مناتے ہیں، پھر ختم کی رات ہے، رمضان کے حوالے سے مختلف تقریبات ہیں، اور بے تحاشا اور ہیں جو منائے، یہ جس نے بدعات پیدا کی اسلام میں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے مسلمانوں میں سے، بعض فرقے جو بالکل اس کو نہیں مناتے اور بدعت قرار دیتے ہیں عید میلاد النبی کو۔ دوسرا گروہ ہے جس نے اتنا غلو سے کام لیا کہ انتہا کر دی۔ تو بہرحال ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں کہ امام نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور عدل کر کے بھی بھیجا ہے، انہوں نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا مولود خوانی پر، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت عمدہ ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور خود خدا نے بھی انبیاء کے تذکرے کی ترغیب دی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی بدعات مل جائیں جن سے توحید میں خلل واقع ہو تو وہ جائز نہیں۔ خدا کی شان خدا کے ساتھ اور نبی کی شان نبی کے ساتھ رکھو۔ آج کل کے مولویوں میں بدعت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بدعات خدا کے منشا کے خلاف ہیں۔ اگر بدعات نہ ہوں تو پھر تو وہ ایک واز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پیدائش اور وفات کا ذکر ہو تو موجب ثواب ہے۔ ہم مجاز نہیں رکھتے کہ اپنی شریعت یا کتاب بنا لیں میں۔ اور بدعات تو ایسی پیدا کر لی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت بیان کرنی ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہوتا کیا ہے آج کل کے خاص طور پہ پاکستان ہندوستان میں، ان جلسوں کو سیرت سے زیادہ سیاسی بنا لیا جاتا ہے، یا ایک دوسرے مذہب پہ، ایک دوسرے فرقے پہ گند اچھالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی جلسہ بھی یہ لوگ جو کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوا کہ سیرت کے پہلو بیان کر کے صرف وہیں تک بس کر دیا جائے، بلکہ ہر